اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ربیع الاول کا مہینہ ہے، تھوڑا سا ربیع الاول پہ بھی بات کر لوں، پھر انشاءاللہ سورہ الحاقہ پہ ہم چلتے ہیں. دیکھو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی قائد ہو، دو قسمیں ہوتی ہیں قائدین کی، لیڈر کی. ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کے آگے آگے چلتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنما دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے، تو جو پبلک کی چاہت ہوتی ہے نا، اس کے حساب سے بیانات کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہونا تو یہی چاہیے جو پبلک چاہتی ہے، لیکن کون لوگ؟ جو پبلک میں سمجھدار لوگ جو چاہتے ہیں. عام طور پر پبلک میں، خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں، جو شرح ناخواندگی ہے نا، یعنی کون سا کوئی اچھا لفظ استعمال کروں کہ توہین بھی نہ ہو، یعنی جاہلوں کا طبقہ زیادہ ہے. اب جاہل کو مہذب لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ غیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے تو جاہل ہی ہوئے، لیکن یہ کہ معذرت کے ساتھ وہ طبقہ زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ مارکیٹ میں کم ہیں. تو جو پڑھے لکھے چاہتے ہیں اس پر تو بات ہونی چاہیے، لیکن جو جاہل چاہتے ہیں اس پر تو نہیں بات ہونی چاہیے نا. کسی بھی عالم کو، مفتی کو، کوئی بھی قوم کو گائیڈ کر رہا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. اگر پبلک کی چاہتیں دیکھتے ہیں نا، تو پبلک چاہتی ہے محرم میں کیا ہو؟ کربلا پر بیان ہو. ربیع الاول میں میلاد کے فضائل ہوں، حلوے اور یہ سب چیزوں کی باتیں بیان ہوں، اور انتظام بھی ہو. ربیع الاول ہے تو یہاں بیان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ مٹھائی ہونی چاہیے، لنگر ہونا چاہیے. اور اگر میں اعلان کر دیتا کہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں مٹھائی بھی کھلائی جائے گی، تو یہ میرا خیال ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی یہاں پہ. تو دیکھیں، جو بھی قوم کو گائیڈ کرتا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ پبلک کیا چاہتی ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس چیز میں. پبلک کو وہ بتاؤ جو اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے. ہم آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلیں گے. اگر پبلک کی مرضی کے حساب سے میں بیان کرتا نا، تو میں 4 شادیوں پہ تو کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کرتا. حقیقت ہے یہ. تو اب لوگ سن رہے ہیں 4 شادیوں کی باتیں، ورنہ میری مسجدوں میں بیانات پر پابندی لگی ہے اس ٹاپک کی وجہ سے. آج سے 15 سال پہلے جب میں اس میں بات کرتا تھا تو لوگ نہیں سنتے تھے. ناظم آباد کی ایک مسجد میں میرا ابھی بیان کے لیے جانا ہوا، تو میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں نا کہ کون سی مسجد ہے. وہاں بڑا استقبال ہوا، لوگ بلا رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب. تو میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی مسجد تو نہیں ہے جس میں مجھ پہ پابندی لگی تھی 10 سال پہلے. ایک مسجد ہے ناظم آباد کی مشہور، وہاں میں نے بیان میں ہلکا سا کہہ دیا تھا کہ بیوہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں، اور کراچی میں تو ڈیلی بیسس کی بیس پہ عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ذریعے. جوان میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. ڈیلی 4-5 کا ایوریج ہے کراچی میں ڈاکوؤں کے ذریعے. مردوں کا میں موت کا ریشو بہت زیادہ ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی، اس میں اندھے تو نہیں بن سکتے نا یار. مر رہے ہیں مرد، زیادہ مر رہے ہیں، عورتیں کم مر رہی ہیں. اگر وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. یا تو خواتین کہیں بھائی جتنے مرد کراچی میں ڈاکوؤں سے ہلاک ہوں گے، ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوں گے، تو ہم وہ کمی پوری کریں گی، ہم بھی مریں گی، تاکہ مرد مارکیٹ میں شارٹ نہ ہو. تو وہ تو کہہ رہی ہے نہیں ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو یہ جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کو کدھر ٹھکانے لگائیں؟ یا تو ہم گورے ہوتے ہیں نا، یورپ میں رہتے ہیں، یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. گوروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے بندے مر گئے، تو کہہ رہے مر گئے تو کیا ہے، جو ایک آدمی ہے وہ 20 لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا لے گا، ان کے مسائل ہی نہیں ہے یہ.
ان کے کلچر ہی نہیں ہے نا, ان کے ہاں ابا ہو نہیں ہو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بھائی یہ گورا اس کے ابا ہوتے ہیں, یہ ان لوگ کے یہاں نہیں ہوتے, تو کیا ہے, کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے. آپ کہاں, آپ یو ایس اے سے آئے ہیں نا, اچھا یہ یو ایس اے سے آئے ہیں. گوروں کے ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہوں آپ کی عزت ہوگی, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی عزت ہوگی, آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر لیں, کھیل میں آپ کی عزت ہوگی. ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں آپ چرسی ہوں لیکن باپ کا وجود کیا ہے, آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو, ابا نہیں ہے تو بھائی کیا ہے, کہیں رشتہ لینے کے لیے بھیجیں آپ. سب سے اہم رشتوں میں جانچا جاتا ہے نا بندہ کس لیول کا آدمی ہے. یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, بھی 4 شادیاں, میں تو کوئی اور بات کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں نکاح کا پیغام لے کے گئے تو لڑکی والے جج کرتے ہیں بندہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جی میں اتنی میری ارننگ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی اور بہت کچھ شو کر دیا آپ نے, بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی فوراً اب تو ہاں کرنی ہے یار, یہ تو بندہ سی اے کر کے آیا میرے پاس. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے یہاں ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے نا, پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ. پیسے تو اور بھی لوگ کما لیتے ہیں, یہ پڑھ لکھ کے کمایا ہے اس نے. یا اور کوئی ڈگری ہے, ڈاکٹر ہے. آخر میں آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ڈن ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئیے, والد صاحب کو کل لے آئیے. آپ نے کہا میرے والد نہیں ہیں, تو وہ افسوس کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی. ویسے بائی دا وے آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کہیں گے ایکچولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد ہیں ہی نہیں. کہیں گے بیٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی والد چلے جاتے ہیں, ہوتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدہ کو لے آئیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے والد ہیں. کہیں گے کیا مطلب بھائی والد نہیں ہے, بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے, لیکن یہ کہ کون ہے, زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ سمجھیں گے شاید سیپریشن ہو گئی ہو. بعض دفعہ باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا ماں بچے چھین لیتی ہے, باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی, تو وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کی والدہ نے چھین لیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہیں بھی کہ نہیں ہے. بتاؤ گلی کے کتے چھوڑیں گے نا آپ کے پیچھے وہ, کہ اس کمبخت کو گھر تک پہنچا کے آؤ, یہ یہاں آیا کیوں, یہ کیا خیال ہے؟ گلی کے کتے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ بیٹا دوبارہ اس گلی میں پاؤں رکھا نا اچھا نہیں ہوگا. تو گوروں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, شادی ہو گئی, لڑکی طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی, ڈپریشن میں جا رہی. ان کے یہاں لڑکیاں طلاقوں کے بعد ڈپریشن میں بھی نہیں جاتی. کہتے ہیں کیا سائنسی ترقی کرو یار, لائف کو انجوائے کرو. تو جو مذہب کو مانتے ہیں, غیرت, حیا, شرم, یہ سب چیزیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. کلچر تو بعد میں, کلچر کو تو اگر کلچر کا حصہ ہوتی نا تو میں کلچر چینج کروا دیتا آپ سے کہ بھاڑ میں جائے کلچر کی ایسی کی تیسی. یار بعض لوگ کلچر کی پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں بہو بھی ہوتی ہے, داماد بھی ہوتے ہیں, وائف. میں کہتا ہے یار جب ایک چیز رشتے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں تو کلچر ہی کو چینج کر دو یار. گورے کو بھی تو کلچر ہے نا, تو چھوڑ دو کلچر ولچر کیا ہوتا ہے. ہم کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب بھی چینج کیا جا سکتا ہے, بات ہے خدا کا حکم ہے. یہ عام مذہب نہیں ہے, یہ اسلام ہے, اور اسلام کا دعویٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھو اگر صرف اسلام کی بات بھی ہوتی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسلام پر عمل ممکن نہیں رہا تو مذہب چینج کر دو یار, ہندو ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ یہ مشورہ دے دیتے نا ہم لوگوں کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی مذہب جیسے ہندو, کسی ہندو نے 4 شادیاں کرنی ہے فار ایگزامپل, اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا تو کہتے چلو کیا ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا.
تو ہم کہتے بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ایک شادی میں ان کا حل ہی نہیں ہے, تو اب شادی بیاہ کی ٹینشن سے ہی نکل جاؤ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو عام کر دو. تو بھائی اسلام اس سے روکتا ہے تو اسلام کو چینج کر دو. بھائی اسلام چینجیبل نہیں ہے, چینج کرنا ممکن نہیں ہے, 1400 سال سے یہی سیٹ اپ چلا آ رہا ہے, تو چلو یار اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار, یہ کہہ دیتے نا ہم. بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ اسلام میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, چینجنگ کی کوشش یہ آج سے نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں لائے, پوری قوم اسلام کے اگینسٹ تھی, تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ چونکہ ہماری قوم کے آدمی ہیں, آپ تو پیچھے ہٹنے کے لیے ایگری ہے نہیں, اور لوگ بھی روز بروز آپ کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں, تو کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے دن تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ بالکل یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں, لیکن اگر اس پہ آپ ایگری نہیں ہوتے تو ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مانیں اور کچھ ہم آپ کی مانیں گے. تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ مشرکین بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار چلو ایک مذاکرات شروع تو ہوئے نا, ہمارے مذاکرات کی میز پہ آئے تو. لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ دیکھیں جواب قرآن دے رہا ہے, آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اور اللہ اپنے نبی کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے. نبی کو نہیں کہا گیا کہ آپ خود سے جواب دے دیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ جواب دے دیں. اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس ساری بحث کو میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, یہ ان سے نہیں ہو رہی, یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالو, یہ مجھ سے ہو رہی ہے تمہاری. یہ میرے نمائندے ہیں, میسنجر ہیں, ان کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا اپنا پیغام ہی نہیں ہے, ان سے کیوں الجھ رہے ہو تم؟ مجھ سے بات کرو. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لوں, یہ پاور ہی نہیں ہے میرے پاس, اتھارٹی نہیں ہے. جب آپ کو پتا چل جائے نا ایک آدمی میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے, تو آپ اسے بحث کرنا چھوڑ دیتے ہو. مثال کے طور پر آپ آئے اور آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا شوگر کے پیشنٹ کے سامنے کہ آپ پلیز 2 لڈو کھائیے نا, وہ چکھ بھی نہیں رہا. اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دکھا دے گا بھائی ڈاکٹر نے مجھے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے, اور کہا کہ جس دن آپ نے لڈو کھایا وہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہوگا. تو میرے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ میں یہ لڈو کھاؤں. اس سے اور آسان مثال, آپ نے کوئی وزن لا کے رکھ دیا کہ بھائی میری مدد کرو, یہ بوری اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, گاڑی میں چڑھوا دو, ٹرین میں لوڈ کروا دو, کہیں بھی رکھوا دو, کائنڈلی آپ تھوڑی سی میری مدد کریں. آپ وہ کہہ رہے سوری میں نہیں کر سکتا. آپ کہ بھائی کر لو یار. تو وہ ایک دم اپنے قمیض اتار کے دکھاتا ہے, بھائی میرے نقلی بازو لگے ہوئے ہیں, میرے پاس حقیقت میں بازو ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اٹھاؤں یہ ویٹ. آپ فوراً سمجھ جاؤ گے بھائی یہ اب اس سے بحث کرنا کیا ہے, فضول ہے, اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہوتے تھے نا, کمپرومائز کریں, تو قرآن بیچ میں آتا ہے اور قرآن کہتا ہے آپ ان کو یہ پیغام دے دیں, ما یکون لی, یہ پاور مجھ میں ہے ہی نہیں, میں تو خود پابند ہوں, ان اتبع الا ما یوحی الی, جو آرڈرز مجھے دیے جا رہے ہیں نا میں خود اس بات کا پابند ہوں کہ ان آرڈرز کو فالو کروں. میں تو خود اللہ کا غلام ہوں, مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو مجھ سے یہ بات مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا, اس کی حکمتیں بتانا, مصلحتیں بتانا, یہ بیکار کام ہے. ہم جب آتے ہیں نا کسی کو, کوئی جو ہے وہ آپ نے آپ کے باس نے کوئی پرچی بھیجی دھمکی والی نا, چپڑاسی کے ذریعے, وہ پرچی آئی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا تو کل ٹائم پہ آفس آنا, آپ ڈیلی لیٹ ہو رہے ہیں,
نہیں آئے نا تو میں آپ کو جاب سے نکال دوں گا. آپ نے اس چپڑاسی کو پکڑا, مکے ٹھکے مارنا شروع کر دیے, تیری ایسی کی تیسی. وہ کیا کہے گا, سر میں نے تو آپ کو, باس کی پیپر ہے, اس کی رائٹنگ ہے, اسی کی لکھائی ہے, وہ میں نے آپ کو پہنچائی ہے, آپ اس سے جا کے لڑے نا, مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں. یا کوئی بھی سفیر آیا, امریکہ کا سفیر آیا پاکستان کے پاس کہ اڈے دے دو, وہ جو مشرف کے دور میں, ورنہ جو ہم یہ کر دیں گے, آپ نے سفیر کو پکڑ کے کوٹ دیا. امریکہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سفیر کو بھی غصہ آئے گا, بھائی میں تو میسنجر تھا, پیغام لے کر آیا تھا, آپ پرچی پھاڑ دیتے یا رکھ لیتے, وہ آپ کا ہیڈیک ہے, مجھے کیوں پیٹ رہے ہو پکڑ کے. دنیا میں کوئی بھی شخص جو میسنجر ہو اسے کوئی بھی ملامت نہیں کرتا, اس کا کام ہے پیغام ادھر سے ادھر پہنچانا. قرآن بار بار نبی کی پوزیشن واضح کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, ما انت علیہم بحفیظ, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. تو نبی نے کہہ دیا کہ ما یکون لی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں اس کی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں کہ میں اس کو ذرہ برابر بھی چینج کر دوں. تو چینجیبل بھی بولو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپشنل ہے کہ چلو اسلام چینج نہیں ہو سکتا, تو میں اب لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں کہ لیڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے, اور جو مرد بچے ہوئے ہیں نا کمبخت, وہ ایک بھی نہیں کر رہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا, وہ ناراض ہو رہے ہیں, وہ ایک بھی نہیں کر رہے. اب جب وہ ایک بھی نہیں کر رہے ہیں تو مسائل خواتین کے لیے اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو جو کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بھائی 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, 4 ان کو بچانے کے لیے ڈائیور رکھے ہوئے ہیں. اب وہ 4 ایک کو بچا نہیں رہے, تو ہم کہیں گے ان 2 سے کہ یار تم 2 آدمیوں کا کام کر لو, کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہ ہم ان کو تالاب میں مرنے دیں. ان سے خدا قیامت کے دن پوچھ لے گا, یا ان سے گورنمنٹ پوچھ لے گی, یا کمپنی پوچھ لے گی جنہوں نے یہاں کھڑا کیا ہوا, تم تو بچاؤ نا یار, تمہیں ڈبل ثواب مل جائے گا. اب دیکھو 4 شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ثواب بھی ڈبل ہو رہا ہے, اور کیا چاہیے آپ, نہیں تو فائدہ ہی ہو گیا نا. تو نکاح کرنے سے عورت کی کفالت ہوتی ہے, اس کو ایک گھر ملتا ہے, وہ برائی سے بچتی ہے, اس کے بچوں کے آپ کفیل ہوتے ہو, اسے ایک پورا خاندان ملتا ہے, مرنے کے بعد وراثت ملتی ہے, 20 فائدے اس کو ملتے ہیں. آپ نے اس کو تمام فائدوں سے محروم کر دیا. ایک تو بندے مارکیٹ سے شارٹ, جو بندے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں مکمل CA جب تک نہیں کر لوں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن جاؤں گا, اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا. اب CA کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کتنے لوگ کرتے ہیں, کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کرنے کے بعد جو, میں تو CA والوں سے معذرت کے ساتھ کیا کریں یار, وہ CA والے آئے ہوئے, وہ اتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے ان کا دماغ اس میں چل رہا ہوتا ہے, جو کمپنیوں کے لیے وہ سیٹ اپ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں تو ویسے ہی وہ ایک کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو میں اس میں کہتا ہوں بھائی جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, جس کو بھی اسباب دیے ہیں, وہ ذمہ داریاں زیادہ اٹھائے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا, میں کہتا یار گورے کہ ہاں تو یہ نہیں ہے نا, ایک بھی شادی نہیں ہے, تو وہ بھی تو اچھا کھا پی رہے ہیں نا, تو ہم لوگ بھی وہی سیٹ اپ شروع کر دیں, کیا جا رہا ہے اس میں. یہ آپشن میرے پاس اس لیے نہیں ہے کہ اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دے. اسلام نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اور اس نے کہہ دیا کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری جوڑو, بنے گی تو جڑے گی نا, تو بنانے کا حکم بھی دے دیا. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور 2 خاندان دیے اس کو. پیدائش کے وقت ددیال نلیال, اور بالغ ہوتا ہے تو ایک خاندان سسرال. تو قرآن اسلام کا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ انسان اکیلا پیدا نہیں ہوا, وہ ایک فیملی میں آئے گا اور مزید فیملی بنائے گا. تو اسلام گورے کا جو کلچر ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرے پاس اگر اسلام, میرے پاس یہ ہوتا کہ یار اسلام میں تو اس کا کوئی حل ہے نہیں آج کے معاشرے میں, تو ہم لبرلزم کی طرف چلتے ہیں, گورے کی طرف چلتے ہیں, تو اتنی لڑکیاں زیادہ, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ, تو شادی کا سسٹم ہی ختم کر دو یار, کیا ضرورت ہے بہو داماد. لیکن میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا نہیں. تو آپ کہہ سکتے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا جائے, تو بات اصل میں کہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا نا, مسئلہ سارا ہی ہے.
اسلام اس کی بھی اجازت دے نہیں رہا. وہ کہہ رہے ایسی کی تیسی کر دوں گا اگر تم نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا. 2 آیتیں تو بہت ہی واضح ہیں قرآن میں. قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.